یہ ہوس کیا ہے؟ اس کو آسان الفاظ میں اگر آپ تشریح کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا انٹرو بھی بڑا اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اور اس میں مولائے کائنات کا وہ قول وہ بڑی اچھا، اور اس کے بعد یہ سوال کا حرص کیا ہے، یہ بہت جسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ انسان کو ایک سونے کی وادی دی جائے تو وہ کہتا ہے حل من مزید، مجھے اور چاہیے، پھر دوسری سونے کی وادی دی جائے وہ کہتا ہے حل من مزید، مجھے اور چاہیے، تیسری مرتبہ اس کو سونے کی وادی دی جائے اور ہر چیز سونے کی ہو تو وہ کہتا ہے حل من مزید، مجھے اور چاہیے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ قبر کی آغوش اس کا پیٹ کو بھرتی ہے۔ یعنی کہ حرص یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی ہر چیز اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اس کائنات میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا انسان بہن، وہ آپ کی صحت ہے۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اور یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ آپ بھی کسی کہتے ہیں نا، ایک بہت جاننے والے کا انتقال ہوا، 35 ایئرز اولڈ، 35 سال کے وہ ہیں، اور بہت بڑا کاروبار ہے، اللہ نے ان کو کاروبار سے نوازا، اور اس میں 35 سال کی عمر میں ان کو کینسر ہو گیا۔ اب اس کا ایک کزن مجھے واقعہ سنا رہا ہے، وہ بیڈ پر ہے، آخری سانس لے رہا ہے، ادھر والدہ کھڑی ہے اور ادھر جو ہے وہ اس کی زوجہ، اور الفاظ کیا ہے، اب ماں کا ہاتھ پکڑا، وہ کہہ رہا ہے ماں میں اللہ سے کہتا رہا کہ پروردگار مجھے دے، میرا پروردگار مجھے دیتا رہا، اتنا دیتا رہا، اور میں اتنا مشغول ہو گیا کہ میں صحت مانگنا ہی بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، صحت نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجیے اس کی جو آخری الفاظ ہوں گے اس کی ماں کے دل پہ کس طرح پنچ ہو رہے ہیں۔ اور آج ہمارے پاس بھی یہی کیفیت ہے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر ہر چاہت بہت زیادہ، اچھا چاہت اگر پازیٹیو ہو نا تو یہ بھی بہتر ہوتی ہے، ہماری نگیٹیوٹی بہت ہے دکھاوے کے لیے، یہ جو ہر اسی بات پہ ہے کہ بہت زیادہ ہو، اتنا زیادہ ہو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ سوچ منفیت کی طرف جائے تو دماغ منفی ہو جاتا اور انسان شیطان کا کھلاڑی بن جاتا ہے۔ آپ کے اس گفتگو اور آپ کے اس جواب کی روشنی میں میں مولانا عابدی صاحب سے سوال کروں گی کہ ہمارے دین اسلام میں منافع کی مقدار کتنی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین۔ دیکھیے، جب ہم تجارت اور کاروبار اور اس طرح کے جب ہم معاملات پہ آتے ہیں جو کاروباری معاملات سے ریلیٹ، اس میں چاہے وہ ایک ریڑھی لگانے والا ہو یا ایک صنعت کار کی حد تک اگر ہم جا کے بات کریں، تو شریعت نے بہرحال یہ تو طے ہے کہ جو ایک شخص اپنا سودا بیچنے والا ہے یا اپنی کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنے والا ہے، اس کو شریعت نے بہرحال منافع کا ایک جو ہے وہ ایک سلاٹ تو دیا ہے کہ وہ اپنی اس لاگت کے عوض میں کچھ منافع حاصل کرے۔ آپ نے سوال کیا کہ منافع کی حد کیا دی ہے، شریعت نے کوئی فیگر نہیں بتایا ہے، البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے، جو اس کی کوالٹی ہے، جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ریلائبلٹی مجھے ملنی چاہیے، اس کی رویلٹی مجھے حاصل ہونی چاہیے، اور جب کہ آپ کی چیز اس کے لیے ڈیزرو بھی کرتی ہے، آپ چیز دے رہے ہیں 100 روپے کی، منافع آپ اس پر چاہیں مجھے 500 600 1000 روپے مل جائے، تو یہ سوائے ہوس کے اور سوائے لالچ اور دھوکہ دہی کی کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس میں یہ چیز دھیان میں رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم منافع، آج کل یہی ہو رہا ہے، آج میں مثال دے دوں، بڑی گراؤنڈ پہ آ کے مثال دے دوں، رمضان سے پہلے یہ وہ عوام کی آواز ہے۔ دیکھیے، جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی رمضان سے پہلے کیلے کے مزاج کچھ اور تھے، ابھی کیلے کے مزاج مثلاً کچھ اور ہیں، یہ کیا ہے؟ اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی رمضان آ گیا ہے، تو رمضان آ گیا تو کیا اس کے ساتھ آپ اس چیز کو بڑھائیں گے؟ یہ سوچ کے کرنا کہ اس منافع میں ایک طبقہ پسنے نہ لگ جائے، اس کو لیول کرتے ہوئے، یعنی میں کوئی ایگزیکٹ فیگر نہیں بتا سکتا منافع کا، لیکن بہرحال کوشش یہ کریں کہ اس منافع کو بھی آپ اپنے مینیج کریں، اور وہ جو آپ کا طبقہ ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے، جس کو میں اب آج کل مڈل بھی نہیں کہہ سکتا، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ منافع ایسا ہو جس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور اس چیز کے مطابق وہ آپ کا ہو، تو میں سمجھتا ہوں بالکل جائز ہے، بلکہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ علامہ صاحب، میں پوچھنا چاہوں گی اب آپ سے کہ باہر کے ممالک میں تو جب کوئی تہوار آتا ہے، ان کا کوئی کرسمس ہو یا کوئی خاص دن ہو، تھینکس گیونگ ہو، تو وہاں پر جتنی بھی اشیاء ہیں، چاہے وہ استعمال کی ہوں یا کھانے پینے کی ہو، اس میں ایک بہت بڑی سیل لگا دی جاتی ہے تاکہ ہر خاص و عام اپنے گھر میں اپنی استطاعت کے مطابق چیزیں خرید سکے اور لے جا سکے اور خوشیوں میں پارٹیسپیٹ کر سکے۔ ہمارے ہاں جب بھی کوئی ایسا تہوار آتا ہے اور خاص طور پہ ماہ مبارک، اس کے بیچ میں تمام کھانے پینے کی چیزیں مہنگی کر دی جاتی ہیں۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیں کہ بیرون ملک کا آپ نے حوالہ دیا ہے،
تہوار کے 2 روز پہلے یا 1 دن پہلے اس طرح کے بازار ہوتے ہیں کہ ہر خاص و عام جو ہے وہ اشیاء آسانی سے خرید سکے، بچوں کے لیے تحفے تحائف آسانی سے خرید سکیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی اس طرح کے بازار ہیں، اتوار بازار ہے، ہفتہ بازار ہے، جمعہ بازار ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ سب سے ناقص ترین چیز اس بازار سے ملے گی اور ریٹ وہی ملے گا جو ایک اچھے بازار کا ہے۔ تو اس بازار کی سہولت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، متوسط طبقے کو، غربا کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان بازاروں کا، اتوار بازار ہے یا ہفتہ بازار ہے، جمعہ بازار ہے، ایک تو ناقص تھی اور پھر ریٹ وہی ہے جو اچھے بازار کا ہے۔ اس زمانے میں جس سے ہم گزر رہے ہیں، نفع اور ہوس اور حرص اور طمع اور لالچ اس عروج پہ چلا گیا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ جیسا کہ علامہ جواد ابدی صاحب نے فرمایا کہ خصوصاً ماہ رمضان میں مہنگائی جو ہے عروج پہ چلی جاتی ہے۔ ارے یہ قرب خدا کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، اور بجائے اس کے میں ہم ویلفیئر کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، مزید ہم گناہ کی دلدل میں اس طرح کا نفع اور پرافٹ رکھ لیتے ہیں کہ گناہ کی دلدل میں چلے جاتے ہیں، خدا کو راضی کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہوس، حرص اور تکبر اگر کسی انسان میں آ جائے تو 1000 سال کی عبادت بھی اگر اس عابد کی ہوگی تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رہنا چاہیے۔ حوث اور حرص جو ہے وہ انسان کو جہنم کی آگ میں دیتا ہے۔ جی مفتی نور رحمانی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کن کن چیزوں کو ذخیرہ کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کو ذخیرہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے کھانے پینے کی اشیاء کو 1، 1.5، 2 سال کے لیے رکھ دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس میں وہ خراب ہو جاتی ہیں، وہ پھینک دیتے ہیں مگر کسی کو استعمال کے لیے نہیں دیتے۔ تو اس لیے اس سوچ کی وجہ سے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے یہ سوال آپ سے پوچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ آپ نے فرمایا گندم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، جس طرح بات ہو رہی تھی بھی کیلے کے، سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، گندم ہے، اجناس جو ہم استعمال ہوتے ہیں، ان کے بارے میں حدیث ہے من احتکر فہو خاطی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا کہ جو شخص ان کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ گناہ گار ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے ملعونین، ان پہ اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس کے ریٹ انکریز ہو جائیں، ان پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، ان پہ رسول اللہ کی بھی لعنت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور حضور نے فرمایا بہت بیس العبد، حدیث کے الفاظ ہیں کہ بہت ہی برا آدمی ہے کہ جب کوئی چیز کے پرائس ڈکریز ہو جائے، نیچے آ جائیں تو وہ غمزدہ ہو جائے، اور کسی چیز کے پرائس انکریز ہو جائیں تو وہ بہت خوش ہو جائے۔ حضور نے فرمایا میرے نزدیک بھی وہ برا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے نزدیک بھی برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، خام مثال کے طور پہ جس سے کوئی الیکٹرانکس چیز ہے، کسی نے بنائی، بہت پروڈکشن کی اور اس نے رکھ لیا، اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر وہ پروڈکشن کے طور پہ رکھتا ہے تو وہ جائز ہے۔ میں مثال کے طور پہ کسان ہوں اور میں نے اپنی کاشت تھی میری، اور میں نے اپنے گھر والوں کے لیے گندم کو رکھا اور جو تھا باقی میں نے سیل آؤٹ کر دیا، تو یہ جائز کے زمرے میں آئے گا۔ مگر میں گندم مارکیٹ سے اتنی اٹھا لوں کہ وہ شارٹ ہو جائے، اب مجھے اسلام منع کرے گا کہ دوسروں کی حق تلفی نہ ہو۔ ایک حدیث اور ایک جملہ، حضور نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع دے۔ آپ نفع دیتے چلے جائیں، اللہ برکت دیتا چلا جائے گا۔ آپ لوگوں کو تکلیف دیتے چلے جائیں، آپ زحمت میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ علامہ صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیں کہ وہ لوگ جو پیسہ جمع کرتے ہیں اور جمع کیے جاتے ہیں اور پھر اس کو کنجوسی سے خرچ کرتے ہیں، ایسا بھی عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں مگر اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اسے اللہ کی راہ میں استعمال بھی کرتے ہیں، تو کیا وہ استعمال کیا ہوا پیسہ جو ناجائز طریقے سے انہوں نے جمع کیا ہے، کیا اس کا ان کو ثواب ملے گا، اور کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا مثلا رومال نجس ہو گیا، اب آپ اسے پاک کرنا چاہ رہی ہیں اور آپ اس پانی سے پاک کر رہی ہیں جو پانی خود نجس ہے، تو یہ تو آپ نے نجاست کو نجاست سے ملا دیا۔ جب آپ نے پیسہ، آپ کا جو سورس آف انکم ہے، جو سورس آف ارننگ ہے، جہاں سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، جب وہی جائز نہیں ہے، وہی خطرے میں پڑا ہوا ہے، اسی میں جو ہے وہ حقداروں کا حق ہے، غریبوں کی اس میں جو ہے وہ ہائے آپ کو لگی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس سورس آف انکم کو، اس ارننگ کو جو ہے نا آپ کلیئر کریں۔ پہلے جائز منافع ہو، ہم نے یہ کہہ دیا منافع حرام قطعاً نہیں ہے، البتہ وہ منافع جو حدوں کو کراس کر جائے، جس میں طبقے کو پیسا جانے لگے،
اور اس میں جو ہے وہ والی چیز پھر آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگی. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں خاص طور پہ اس مہینے کے اندر. اور آپ نے اچھا سوال کیا کہ ایسے لوگ پھر بخیل بھی دیکھے گئے ہیں. یہ جو منافع خور اور جو ہوس کرنے والے نا، یہ گھر پہ بھی خرچ نہیں کرتے ہیں. اسی طرح روایت میں کہ البخیل و بعید، بخیل جو ہے وہ دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے، اللہ سے بھی دور ہوتا ہے. تو جو بخیل ہوتا ہے نا، پھر اسے اللہ بھی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، لوگ بھی اس کو پھر جو ہے اپنی محفلوں سے کتراتے ہیں اس سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر، اس مہینے میں اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو 11 مہینے میں کب ہم پریکٹس کریں گے؟ منافع خوری، ہوس، طمع، لالچ، یہ سب ایک ہی سمجھیں گے، سب بھائی ہیں ایک ہی گھر کے آگے پیچھے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر منافع خوری بڑھے گی، ہوس بڑھے گی، لالچ بڑھے گی. آخری جملے پہ بات ختم کر رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر 3 چیزیں اللہ نے نہ کی ہوتی تو انسان فرعون بن جاتا. اگر پروردگار نے ذخیرہ اناج میں کیڑا نہ لگایا ہوتا تو ہر آدمی جمع کر کے رکھ لیتا، میں بیچوں گا، اسے پتہ ہے کہ لمٹ تک جمع کرنا، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اگر مرنے والے کے بعد اس کی لاش میں اللہ بو پیدا نہ کرتا تو کوئی اپنے مرنے والوں کو قبر میں چھوڑ کے نہ آتا، سب گھر میں رکھے رہتے. اور تیسری چیز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھولنے کی نعمت عطا کی ہے. یہ جو ہم غم صدمے اٹھا کر بھول جاتے ہیں نا، ہماری زندگی کی گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عہد کریں. ریڑھی والے سے لے کر صنعت کار والے تک ہر آدمی برابر کا مجرم ہے. وہ 2-3 ہزار کا مجرم ہوگا، وہ کروڑوں کا مجرم ہوگا. کوشش یہ کرنی چاہیے اپنا ایک ایسا منافع سیٹ کریں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے جائز طریقے سے پڑھائیں. اس طبقے کا خیال کریں جو مزید مہنگائی میں پستا چلا جا رہا ہے. میں علامہ صاحب کی گفتگو کی روشنی میں ہی آپ سے سوال کروں گی کہ یہ بتائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور بہت زیادہ دیتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے دل میں وسعت پیدا نہیں ہوتی، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بہت بڑی بڑی دعوتوں کا اہتمام کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کتنا خدا ترس ہے، لیکن حقیقتاً وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو دنیا میں ایک مقام بھی ملتا ہے، لوگ عزت بھی دیتے ہیں. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو لوگ جانتے ہیں کہ یہ شخص نیتاً صحیح نہیں ہے مگر مجبوراً اپنی زبان نہیں کھول سکتے، کیا ایسے شخص کے ساتھ تعلق رکھنا جائز ہے؟ کیا اس کے ساتھ کام کرنا یا اس کے ماتحت ہو کر کام کرنا یا اس کے ساتھ رہنا، کیا یہ سب چیزیں جائز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ اللہ رب العزت انسان کو رزق عطا کر کے بھی آزماتا ہے اور تنگی رزق دے کر بھی آزماتا ہے. کہ جب میں اس کے لیے رزق کو تنگ کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، اس کا تصور میرے لیے کیا ہے، اس کی سوچ خدا کے لیے کیا ہے اور قرابہ داروں کے لیے کیا ہے. اور جب اللہ رزق بے بہا عطا کرتا ہے تو اس وقت اللہ آزماتا ہے کہ اس کی اب سوچ جو ہے وہ توحید کے لیے کیا ہے، اس کی سوچ جو ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے کیا ہے، اس کی سوچ عوام الناس کے لیے، ہمسایوں کے لیے، دوست احباب کے لیے کیا ہے. اللہ دونوں طریقے سے آزماتا ہے. البتہ وہ لوگ جو اپنی ذاتی نمود و نمائش کے لیے، اپنی ذاتی شہرت کے لیے اس طرح کے کام کاج کرتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں واہ واہ ہو جائے، ہمارا ایک نام ہو جائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، اس کا اجر اللہ کی طرف سے تو نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ سے ان کے لیے کوئی ایسا اجر نہیں ہے جو اپنی ذاتی شہرت کے لیے، اپنی ذاتی نام پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے کام جو ہیں، اس طرح کے امور سر انجام دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے؟ ایسے لوگوں سے تعلق قطع کرنے کا کوئی ایسا حکم نہیں ملتا، مگر یہ ہے کہ ان سے سوشل بائیکاٹ جو ہے ان کی اصلاح کے لیے کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں سید مفتی نور رحمانی صاحب آپ کا، سید علامہ جواد عابدی صاحب آپ کا، علامہ آغا جعفر علوی صاحب آپ کا. بہت ہی جامع اور بہت ہی خوبصورت گفتگو. اس کے ساتھ ہی ہم جا رہے ہیں اب افطار کی جانب، اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری افطار کا انتظام کیا ہے KFC نے، اور بہت ایک اچھی سوچ کے ساتھ، کیونکہ KFC پاکستان لایا مٹاؤ بھوک کیمپین، جس کے ذریعے 200 سے زائد ڈیف بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے. پورے پاکستان میں KFC کی 8 ڈیف برانچز ہیں. ڈیف ریچ KFC کیمپس، جہاں مٹاؤ بھوک نے معذوری کی رکاوٹ کو دور کیا تاکہ وہ بھی اس معاشرے میں باعزت روزگار کما سکیں. تو میں یہی کہوں گی کہ ایسی کوئی بھی کیمپین ہوتی ہے پلیز اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، کیونکہ آپ جا کر اگر ایسی کسی چیز میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو اس سے بہت سے ایسے ڈیف بچوں کا بھی فائدہ ہوگا، ان کو روزگار بھی ملے گا اور ان کی عزت نفس کو بھی ایک تسکین ملے گی. بہت بہت شکریہ.
ہم اپنی ٹرانسمیشن کو ختم کرنا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے میں درخواست کروں گی نور رحمانی صاحب سے کہ دعائیہ کلام سے آپ اختتام کیجیے۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رحم کرنے والے رب کریم ہم سب پر رحم فرما، کرم کرنے والے رب کریم ہم سب پہ کرم فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو زندگی غفلت میں گزر گئی اس کو معاف فرما، آنے والی زندگی تیری یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد عطا فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، اے اللہ جو رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں اچھے بر عطا فرما، اے اللہ جو تنگ دستی میں ہیں ان کو خوشحالی عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حاسدین کی حسد سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے کے مکر و فریب سے بچا، دن اور رات کے فتنوں سے بچا، زمینی آسمانی نہگانی آفت و مصیبت سے بچا، اے اللہ ہم سب کو بری موت سے بچا، اے اللہ لوگ عرصے دراز تک بستر پہ علیل رہتے ہیں، ان کے بیٹ سول ہو جاتے ہیں، پیٹ میں زخم آ جاتے ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں، اے اللہ یہ دنیا والے تانا دیتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ایسی موت سے بچا لے، اے اللہ مبارک دن ہے، مبارک لمحہ ہے، مبارک عشرہ ہے، مبارک ساعت ہے جس کو میرے نبی نے شہر المبارک کہا ہے، اے اللہ اس مبارک مہینے کے صدقے میں، نزول قرآن کے مہینے کے صدقے میں ہم سب کے گھروں میں رحمتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ذہنی سکون عطا فرما، ہم سب کو قلبی سکون عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو معاشی سکون عطا فرما، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، عاشقی رسول بنا، ہمیں بار بار یہ رمضان مکہ اور مدینہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما، محبتیں عطا فرما، نفرتوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما، جس کام سے تو راضی ہوتا ہے اے اللہ ہمیں وہ کام کرنے والا بنا، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرما، اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا، اے اللہ ہم سب پر رحم و کرم کی بارشیں عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی علی محمد وآلہ واصحاب اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔